پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے بک آف اینوک پر بات کی، بک آف اینوک کی مسٹریز آپ نے ہمیں بتائی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ شمس المعارف کو دنیا کی سب سے ڈینجرس بک کیوں کہا جاتا ہے؟ شمس المعارف جو ہے نا، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے پہلی لائن ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ اللہ نے صرف اور صرف قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، باقی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہو سکتا ہے کہ ان میں جو پاسبلٹی ہے۔ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ ویسی نہ ہوں جیسی ہو، مطلب جیسی احمد البونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ویسی یہ نہ ہو۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شمس المعارف جو ہے نا، جہاں تک میں نے خود پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، میں اس کو خود پڑھتا رہا ہوں، لیکن میرا جو سمجھ لیں کہ میرا کچھ چیزوں سے تعلق نہیں ہے، نہ میرا یہ جنات موکلات سے تعلق ہے، میں سائنس کا آدمی ہوں، نہ میرے پاس موکل ہے، اور نہ مجھے یہ موکل شوکل والا کام پسند ہی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تعویذات ہیں، عملیات ہیں، نہ میں وہ کرتا ہوں، نہ میرے لیے ہے۔ تعویذات اور عملیات اس کتاب میں ہیں یا ان کا بہت نالج؟ تعویذات عملیات ہیں اس کتاب میں، ان کا نالج ہے، اوہ، لیکن اس کتاب میں جو اہم چیز ہے، جو بہت اہم چیز ہے، جو مجھے جو ہے وہ اپیل کرتی ہے، جس کے لیے میں نے یہ کتاب پڑھی اور جو مجھے سمجھ آئی کہ یہ کوئی بہت بڑا آدمی یہ چیزیں لکھ سکتا ہے، عام آدمی اس کو لکھ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ دو چیزیں جو بڑی اہم چیزیں جہاں سے میں شروع کیا، ایک اس پاسبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر بات کروں گا کہ اس میں ہو سکتا ہے تحریف ہو گئی ٹھیک ہو گیا، سکتا ہے، کیونکہ یہ 300-400 سال یہ کتاب جو ہے وہ جو غائب رہی ہے، اور اس کے بعد 300-400 سال کے بعد جب یہ باہر آئی تو ہو سکتا ہے اس میں الحاقی چیزیں ہوں۔ صحیح ہے، ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کوئی انچینٹنگز کی، منتروں کی، شیطانی طاقتوں کی کتاب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جو چیزیں نگیٹو آ گئی ہوں، لیکن اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو واقعی لگتا ہے کسی بہت بڑے روحانی آدمی نے لکھی ہیں۔ ایک اسماء الحسنی، ایک بسم اللہ، اور تیسرا قرآن پاک کی آیات، ان کے نمبرز، الفا نومیرکس۔ اوکے، اب اس کے اوپر مسٹریز کہاں سے شروع ہوتی ہیں، پہلے وہاں پہ جاتے ہیں کہ یہ شمس المعارف کے بارے میں جو ہے یہ مسکنسیپشنز ہیں یا چیزیں ہیں، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ کسی ایک بچے کو جو 4 یا 5ویں کلاس میں پڑھتا ہو، اس کو MBBS کی جو ہے وہ فزیولوجی کی کتاب اس کو دے دیں کہ یہ پڑھو، سمجھ ہی نہیں وہ آئے گی۔ کیا سمجھے گا؟ صرف تصویریں دیکھے گا۔ امام احمد بن علی البونی کو جتنا میں نے پڑھا اور سمجھا تو مجھے ایک چیز بڑی کلیئر کٹ نظر آتی ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہیں وہ کوئی رائٹر نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجین ہے، بہت اوکے، بہترین قسم کے ٹیکنالوجین ہیں، یہ بہت بہترین قسم کے اسٹرونومر ہیں، بہترین قسم کے اسٹرالوجر ہیں، بہترین قسم کے میتھمیٹیشین ہیں، بہترین قسم کے الفا نومیرکس کے یہ ماسٹر ہیں، یہ بہترین قسم کے علم جفر کے ماسٹر ہیں، علم الوان جسے ہم کلر تھراپیز کہتے ہیں اس کے ماسٹرز ہیں، یہ الفا نومیرکس کو سمجھتے بھی ہیں، اور اس کو جو ہے اس کو چینج کر کے ہورائزن کی، جسے ہم کہتے ہیں نا ہورائزن کی انرجی کو مینیج کرنے والے، یہ بہت شاندار آدمی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے، یہ بہت بڑے سینٹ ہیں، یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ یعنی ان کی کتاب میں جو الکیمی کے اوپر جو ان کی چیزیں ہیں نا، الکیمی، یہ جو ایک تو الکیمی وہ ہوتی ہے نا کہ میٹل کو سونے میں بدلنا ہے، ایسے جسے کیمیا گری کہتے ہیں، جو عام لوگ جس کے پیچھے ہیں، اور ایک ہوتی ہے انسان کو اللہ کے قریب کرنا، انسان کو اللہ کے نور سے نوری کر کے اللہ کے قریب کرنا۔ الکیمی کا جو میریکلز پہ ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا۔ بالکل، یہ الکیمی آف اسپرچول اویکننگ، اس کا بہت بڑا عالم ہے امام احمد بن علی البونی، بہت بڑے آدمی ہیں۔ مجھے یہ چیزیں جو ہے نا فیسینیٹ کرتی ہیں۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا، کیونکہ بات تمہید کی ہے تو میں تھوڑی سی لمبی ذرا سمجھا لوں تاکہ ذرا سمجھ آ جائے۔ آپ کے پاس ایک برتن ہے، اس کے اندر اس کے پیندے میں زہر ہے، اب اس برتن میں جتنا مرضی دودھ ڈالتے رہیں، جتنی مرضی کو پاکیزہ چیز ڈالتے رہیں، وہ زہریلی ہوگی، بے شک ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس زہر کو نکالنا پڑے گا جو اس برتن کے پیندے میں لگا ہوا، اس کو صاف کر پیوریفائی لیں گے، کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح نالج جو ہے اس کی اپنی
کوئی وہ نہیں ہوتی، اب سمجھ لیں کہ اس کی کوئی اپنی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. ہاؤ یو یوز اٹ، یعنی آپ اس چھری سے جو ہے وہ پھل سبزیاں بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ چھری سے کیک بھی کاٹ سکتے ہیں، اور آپ اس چھری سے قتل بھی کر سکتے ہیں. اس کے استعمال آپ پہ کے ہے. استعمال کے اوپر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نیوکلیر میڈیسن سے آپ دنیا کا برے سے برا مرض جو ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور اسی نیوکلیر بلاسٹ سے آپ پورے شہر غرق کر سکتے ہیں. It's all up to you. So similar with the شمس المعارف، یہ ایک ایسا نالج ہے کہ جس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اس طرح کا اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کتاب کو نہ پڑھیں. احمد البونی نے خود بھی کہا ہے، 2 جگہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ پابندی لگاتا ہوں اس شخص کے اوپر جس کے ہاتھ میں یہ میری کتاب ہے، وہ کسی ایسے بندے کو شیئر مت کرے جو اس کے قابل نہیں ہے. یعنی اس پر پابندی کی وجہ یہ بنی تھی؟ پابندی بعد میں لگی تھی. اوکے، ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور جملہ ہے جو بہت سخت ہے، احمد البونی نے لکھا ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس شخص کے اوپر جو اس کتاب کو پڑھے اور اس کا اہل نہ ہو. اب اہل ہونا کیا ہے میں یہاں پہ سمجھوں. اہل ہونا ہے مطلب عالم ہونا نہیں ہے. نہیں، ایک بندہ ہے، اہل ہونا ہے ٹو بی کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ. آپ اس چیز کے اندر سے پرسیو کر سکتے ہوں کہ یہ اس کتاب میں آپ کے لیے کون سی چیز ہے اور باقیوں کے لیے کون سی چیز. ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز ہر حال میں ہر بندے کے اوپر اثر انداز بھی نہیں ہوتی. یہ کتاب جو ہے جہاں سے میں نے شروع کیا کہ یہ کتاب کی بیس بالکل ٹھیک ہے، فاؤنڈیشن بہت اچھی ہے، عالم وہ بہت اچھے ہیں، کام انہوں نے بہت اچھا کیا. لیکن ہوا کیا کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ اس دور میں جو کتابیں لکھی جاتی تھی نا، وہ ایک خاص اسلوب میں ایک خاص علم کے تحت لکھی جاتی تھی. جب ان کتابوں میں جو کہ اس وقت کا چلن نہیں تھا اس میں اسٹرالوجی آ گئی. اب اسٹرالوجی کے بارے میں ایمبیگوٹیز تھیں کہ یہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے، یہ صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، علم غیب کیا ہے. تو اس کے بعد اس کے بارے میں ایمبیگوٹیز آ گئیں. پھر انہوں نے اس میں کاسمولوجی کا ذکر کیا، پھر صرف کاسمولوجی کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے انلائٹنمنٹ آف دا ہارٹ کا ذکر کیا اور انلائٹنمنٹ دی آف ہورائزن کا ذکر کیا. انلائٹنمنٹ آف دی ہورائزن میں کون کون سی پڑھائیوں کے کون کون سی الفا نمیرک اثرات ہوں گے، اس کی چیزیں کیا ہوں گی، وہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع. اور یہ بھی کہتے ہیں اس بک میں 14 ڈائمینشنز کا بھی ذکر ہے. یس، اسی طرف ہی آ رہا ہوں. ہمیں تو 3rd ڈائمینشن سے باہر سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہے کیا. اور جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت سٹرنگ تھیریز تو آئی نہیں ہوئی تھی. اس وقت تو جو ہے وہ لیئرز تھیری جو ہے اوزون لیئر یہ تو ڈسکور ہی نہیں ہوئی تھی. تو اس دور میں لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا تقریباً ناممکن تھا. یعنی 2019 میں بلیک ہول کی تصویر آنے سے پہلے بلیک ہول تو ایک خواب تھا نا لوگوں کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک تھیوری کی بات تھی. یعنی آپ سمجھیں، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. دنیا کی بہترین کتاب آپ کو سوئمنگ کی دے دی جائے کہ جی اس سے اچھی سوئمنگ کی کتاب لکھی ہی نہیں گئی. آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ جائیں اور پریکٹس کرتے رہیں کہ یہ والا ہاتھ ایسے ہوگا، یہ والا ہاتھ ایسے ہوگا، یہاں سے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ تھیوری میں 100/100 نمبر لے لیں، آپ کی موومنٹ، آپ کی ایک ایک چیز اس تھیوری کے مطابق ہو. لیکن جب تک آپ پانی میں نہیں اتریں گے آپ کیسے اس کو آپ کو کیسے اس کو پرفیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا 75 نمبر کی تھیوری تو آپ کی جو ہے نا 75 میں سے 75 ہوں گے اور پریکٹیکل کے 25 نمبر میں 0 ہوں گے. تو 25 نمبر کا پریکٹیکل اگر فیل ہے نا بیٹا تو 100 کا 100 نمبر 0 ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ کتاب جو ہے نا یہ پریکٹیکلٹی کی کتاب ہے، یہ تھیوری کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ فیل کرنے کی احساس کی کتاب ہے. یہ آپ کے ہورائزن کے ساتھ. اور یہ کتاب اس وقت دیکھو، میں بالکل اگر کوئی بندہ میری بات سننے کے بعد اس کتاب کے پیچھے دوڑے اور وہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرے اور بعد میں اپنا نقصان کرے تو میرے لیے بھی ظاہر سی بات ہے، میں نے بھی تو جا کے اللہ کو جواب دینا ہے نا کہ جی تم لوگوں کو کس طرف لگاتے رہے ہو. یہ کتاب وہ ہے کہ جس وقت آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ اس میں سے سیگریگیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز کس وقت کیا یوز کرنی ہے اور کون سی چیز چھوڑ دینی ہے. پھر تو آپ اس کتاب کی طرف جائیے.
ورنہ رہنے دیں. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کتاب کے اوپر پابندی لگی. یہ وجہ تھی کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. اس وقت کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے جب یہ دکھ دیے، 3ری-4 صدی کی بات ہے، تو اس وقت کے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے، کہ کس طرح کی اس وقت کے بڑے بڑے عالموں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ احمد البونی آ کہاں سے گیا، اتنا کمال کا آدمی ہے. یعنی اس نے شریعت کو جو ہے وہ اسٹرالوجی سے اور کاسمولوجی سے، نیمرولوجی سے مکس کر دیا. اور یہ بھی کہتے ہیں نا کہ انگریز تو یہ بھی مانتے تھے کہ شیطان کو بلانے والی کتاب ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں ہوا، اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں. یہ کتاب ہے عربی میں. عربی کی جو ہے نا وہ اسلوب اور ہے، اور باقی دنیا کی زبانوں کا اسلوب اور ہے. عربی بڑی واسٹ زبان ہے. عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں. جیسے قرآن پاک کے بارے میں 7 بطون سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 7 بطون ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی اس کے ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں اور کیا ڈائمینشن ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کو ترجمہ کیا اور یہ کتاب گئی ان لوگوں کے پاس جن کا روحانیت سے، جن کا الکیمی سے، جن کا اسپرچول اویکننگ سے اس طرح کا تعلق نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا ہونا چاہیے. تو ان کے لیے تو یہ صرف انچینٹنگز تھی نا، کہ منتر تھے اور تعویذات تھے، حصار تھے. ٹھیک ہے، وہ اس میں جو چیزیں تھیں وہ علم بریتی اسے کہتے ہیں، وہ ہیبریوز میں بھی تھا. اس کو احمد البونی نے کمال طریقے سے اسلامائز کیا. یعنی کچھ ایسے ورڈز تھے، میں پھر اس کے اوپر جب اس کے مواد کی طرف آتا ہوں تو پھر بات کرتا ہوں. پہلے بھی میں صرف تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں. جب یہ ہو رہا تھا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو بند کر دو جی. اس کے بعد یہ کتاب جو ہے، اس وقت کون سے کو پریس ہوتے تھے، اس وقت تو مینوسکرپٹس ہی ہوتے تھے. اس وقت ان کو قابو کرنا آسان ہوتا تھا. ان کتابوں کو مینوسکرپٹس جو ہیں وہ روک لیے گئے، لوگوں تک پہنچنی بند ہو گئی. آہستہ آہستہ جن کے پاس وہ تھے وہ بھی ضائع ہو گئے. اب یہ جہاں پہ اس کے مینوسکرپٹ تھے، اب وہ ایسی کوئی جگہ تو تھی بھی نہیں کہ جہاں پہ یہ 100% محفوظ ہوتی. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لگتی ہیں کہ یہ احمد البونی جیسا آدمی نہیں لکھ سکتا. یعنی اس کتاب میں اگر لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی نسخے ہیں یا کوئی وظائف ہیں تو وہاں پہ بندے مارنے کے وظائف بھی ہیں. تو کوئی دنیا کا کوئی دین ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسانوں کو قتل کرنے کے لیے آپ کو پرووک کرے. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بالکل 100% ہے کہ یہ الہ کی چیزیں. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلامک جو ہے وہ پریکٹسز کے ساتھ چلتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلامک پریکٹسز کے اگینسٹ کھڑی ہیں. اب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. یہ 300-400 سال جہاں اس کے مینوسکرپٹ تھے وہاں پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایڈ ہو گئی ہوں. یعنی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ تھی یا جو کوئی اس کا عامل تھا یا جو کوئی اس کی پریکٹس کرتا تھا اس نے اپنے چلے وظیفے، اپنے تعویذ بھی اس میں ایڈ کر دی. ہمارے پاس کون سا کوئی ایسی اوتھینٹسٹی ہے کہ ہم نے اس کو چیک کرنا ہے؟ کوئی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کے ساتھ تو ہم نے جا کے میچ نہیں کرنا. اس کا مین مکتوبہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں مینوسکرپٹ کہ جی یہ احمد البونی کی ہینڈ رائٹنگ ہے اور یہ دوسرے کی ہینڈ رائٹنگ ہے تو اس کو ہم پکڑ لیں. تو وہ تو پکڑ سکتے نہیں. تو اب اس کے اندر الہاقی چیزیں ہیں، لیکن سمجھیے کہ ان الہاقی چیزوں کے باوجود اس کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ دنیا میں ایسی نہیں ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ اسپرچول نالج کی، اسپرچول اویکننگ کی، یہ الفا نومیرکس کی، علم اعداد کی، اسماء الحسنہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، قرآن پاک کی صورتوں کی اتنی کمال کی ڈپکشن ہے کہ یہ ریفرنس بک ہے. یہ وہ کتاب ہے جہاں سے آپ ریفرنس لے سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی کتاب ہے. کیا یونیک چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں؟ بہت کچھ ہے بیٹا. اس میں جو میں نے جو ہے نا آپ کو کہا تھا کہ ایک علم ہے جسے علم اسماء کہا جاتا ہے، جسے اسماء الحسنہ سرور انبیاء اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اس کو کیسے انسان اپنی زندگی میں یوٹیلائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہی اسماء جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے ہیں، بتایا تھا. وہ نام ہیبرو میں یا پرانی زبانوں میں، کیونکہ ان کے اسکرپٹس، اب ہم بولتے پنجابی ہیں، ادھر بھی پنجابی بولتے ہیں، ایسٹ پنجاب میں بھی جو ہے وہ پنجابی بولتے ہیں، لیکن ہم اس کو لکھتے ہیں
شاہ مکھی رسم الخط، یہ جو عربک رسم الخط تھا اس میں ہم پنجابی لکھتے ہیں، ڈفرینس آتا اور ہے. وہ گرمکھی رسم الخط میں لکھتے ہیں. بولنے میں وہ زبان سیم ہوتی ہے، لکھنے میں فرق ہوتی ہے، وہ پڑھی نہیں جاتی. جس کو گرمکھی آتی ہوگی وہ گرمکھ پڑھے گا نا، ایسے ہی. اور ان کو شاہ مکھی آتی ہوگی تو وہ اس میں پڑھیں گے. بولنے میں سیم ہے لیکن بالکل. لکھنے میں ڈفرینٹ ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اسکرپٹس ڈفرینٹ ہیں، جو تعویذات کی چیزیں ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے کیسے. وہ پرانی کتابوں میں جو چیزیں بولنے میں تھیں لیکن لکھنے میں اور تھیں، یعنی وہی بک آف اینوک کے ضمن میں نے بات کی تھی کہ وہ آصف برکھیا کے پاس جو علم تھا، یا اس کی بالکل آغاز جس کا قرآن پاک میں بالکل شروع میں اللہ کہتا ہے کہ علم الآدم اسماء کلھا، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا. تو اسماء جو تھے وہ کون سے تھے، اسم نام کون کون سے تھے؟ ایک تو وہ نام تھے جو عرش کی ساق کے اوپر لکھے ہوئے، جن کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی وہی ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر بھی کچھ نام لکھے ہوئے تھے. اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے آصف برکھیا کے ضمن میں، جب اس نے ملکہ سبا کے تخت کو لے کے آیا تھا تو اس نے اس نام کو پکارا. اس کے ضمن میں ایک جملہ آتا ہے کہ اس نے اس نام کو پکارا. تو وہ کون سا نام تھا جس کو اس نے پکارا اور وہ تخت آ گیا؟ اچھا، ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ بھی کوئی 2 فٹ بائی 2 فٹ کا تخت تو تھا نہیں. یعنی ملکہ سبا کا وہ تخت تھا جو پورے پہاڑ کو کاٹ کے ایک ویلی جتنا، یعنی ایک پوری وادی جتنا وہ تخت تھا، پورے پہاڑ کو کاٹ کے اس کو تخت بنایا گیا تھا. کیونکہ جو یمن کے لوگ تھے وہ پہاڑیوں کو کاٹ کے بناتے تھے. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کے درباری بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کی سواریاں بھی ان کے ساتھ ہوتی تھیں. وہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، یعنی کئی کلومیٹر لمبا اور کئی کلومیٹر چوڑا بھی تھا وہ. تو وہ اتنا بڑا تخت اٹھا کے لانا اور 1 سیکنڈ میں یعنی پلک جھپکتے ہی وہ آ گیا. تو کیا تھا اس کے پیچھے کوئی کوڈنگ تھی. وہ کوڈنگ اس کتاب میں کیسے کی جاتی ہے. آج بھی اس کتاب سے لوگ اپورٹس سائیکومیٹری، یہ جو سائیکومیٹرک میڈیمز ہیں، یہ سائیکومیٹری ہوتی کیا ہے؟ اس کی بہت اہم ترین چیزیں اس شمس المعارف میں ملتی ہیں. سائیکومیٹری اور اپورٹس 2 چیزیں ہیں، ان کا میں تھوڑا علیحدہ تعارف کراتا ہوں، اس کے بعد میں آگے جاتا ہوں کہ اس کا مواد کیا ہے، مضامین کیا ہے، اس کے اوپر آگے چلتے ہیں. یعنی جس کو اب ہم جدید نالج سمجھتے ہیں وہ اتنی پرانی کتابوں پہلے سے ساری کتابوں میں موجود ہے. اور آج ہم اپورٹس جو ہے وہ ہے کہ ایک جگہ سے کسی چیز کو دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنا. اس کے اوپر البرٹ آئنسٹائن نے ایک جو انرجی کی تھیوری لکھی ہے، مطلب اس کے بہت ساری اس کے اوپر بحث بھی ہے، انرجی انٹو میٹر اینڈ میٹر انٹو انرجی. یعنی یہ فرض کیا یہ میری اینک ہے، یہ میٹر ہے نا، ایسے ہے، یہ نظر آ رہی ہے، یہ 3D اس کی ہیپننگ ہے، یہ میٹر ہے. آپ اگر اس کو انرجی میں کنورٹ کر دیں کسی طریقے سے XYZ کسی طریقے سے، یہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی. دنیا میں کسی بھی مقام کے اوپر 1 سیکنڈ کے بہت چھوٹے سے حصے میں انرجی کو وہاں شفٹ کریں گے، ٹریول ہو جائے اور گی، دوبارہ انرجی انٹو میٹر یہ وہاں چلی جائے گی. آج دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. یعنی اس کی بہت بڑی ایگزامپل جس کو دنیا نے مانا، جس کے اوپر دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیز نے جو ہے اس کو ایکنالج کیا، وہ تھا ویسٹ منسٹر ایبے سے جب یہ جو ہے وہ حضرت ڈیوڈ کا جو ہے وہ سٹون ہے، جو جسے ہم کہتے ہیں جیکبس پلو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو پلو ہے، وہ پلو کیا ہے؟ دیٹ از دا اسٹون، دیٹ از دی راک. وہ بہت بھاری راک ہے، وہ چھوٹی راک نہیں ہے. اور یہ وہ چٹان ہے جس کے اوپر تقریباً 30 انبیاء نے بیٹھ کے عبادت کی ہے. 30 سے زیادہ نبی اس پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ بن گئے اور حضرت یعقوب نے ہجرت کی کنعان سے، تو آپ یہ اس راک کا کچھ حصہ کٹوا کے اپنے ساتھ مصر لے گئے. وہ کہلاتا ہے جیکبس پلو. یعنی 30 سے زیادہ نبی ہیں جنہوں نے، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام بھی اسی پتھر کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. یہ بک آف اینوک میں بھی اس کا تذکرہ ہے جیکبس پلو کا. اچھا، اب یہ جیکبس پلو مشہور کیوں ہوا؟ کہا جاتا تھا، یا ایک روایت مشہور ہو گئی تھی کہ جو بھی اس کے اوپر بیٹھتا ہے وہ کسی نہ کسی حال میں بادشاہ ضرور بن جاتا ہے.
اوہ اب یہ جو ہے یہ جیکبس پلو ایجپٹ سے ہوتا ہوا برٹش امپائر کے ہاتھ لگا اور برٹش امپائر اس کو جو ہے وہ لے گئی اپنے کیپٹل میں. ویسٹ منسٹر ایبے میں جو کنگ اور کوئین کا جو تھرون ہے نا اس کے اندر اس کو فٹ کر دیا گیا کہ نہ کنگ اور کوئین کے علاوہ کوئی اس کے اوپر بیٹھے نہ بادشاہ بنے. اچھا. اب یہ جیکبز پلو وہاں سے چوری ہو گیا اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 3 ڈیکیڈز کی پہلے کی بات ہے, 3 یا 4 ڈیکیڈز کی پہلے کی, یعنی 40 سال صحیح. پہلے کی, اس سے پہلے کی بات بھی نہیں ہے. تو 30-40 سال پہلے ایجنسیز یا دنیا میں اکوپمنٹ اتنا تو تھا نا کہ سرولنس ہو جاتی تھی, کیمرے تھے. بالکل. یہ میں نے پہلے یہ کہانی آپ کو سنائی ہے چھوٹی کر کے, اب میں اس کو ذرا کھول کے سنوا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جیکبس پلو جو ہے وہ ویسٹ منسٹر ایبے سے چوری ہو گیا. ویسٹ منسٹر ایبے کے جب اس وقت کے سیکیورٹی کیمراز کو جج کیا گیا تو سیکیورٹی کیمراز میں جو ہے اس کی ریکارڈنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے. ویسٹ منسٹر ایبے کے سیکیورٹی کیمراز بند بھی نہیں ہوئے تھے. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ میں وہی بات کروں, ویسٹ منسٹر ایبے کے کیمراز بند بھی نہیں ہوئے تھے, ریکارڈ نہیں ہوا تھا, یعنی سمپل ایک سین چل رہا تھا اور دوسرا کچھ نہیں تھا. دوسرا, ویسٹ منسٹر ایبے کا تالا توڑا گیا تھا ہتھوڑے کے ساتھ اور کوئی آواز کسی نے نہیں سنی تھی. ویسٹ منسٹر ایبے کا تالا, ٹھیک ہے, یہ کوئی 30-40 سال, یہ پوری دنیا کی ایجنسیز نے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیے گا نا جیکبس پلو, تھیفٹ آف جیکبس پلو, اس کے اوپر بہت آرٹیکلز ہیں, پڑھیے گا ہوا کیا تھا. یہ جو ہے جیکبس پلو چوری ہو گیا. جیکبس پلو چوری ہو گیا تو اس کے بعد دنیا کی ایجنسیز ڈھونڈ رہی تھیں. سیکیورٹی کیمراز میں کچھ نہیں ملا, وائس ریکارڈنگ سے کچھ نہیں ملا, ٹریکنگ سے کچھ نہیں ملا. پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا ہے. پھر انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے ایک سائیکومیٹرک میڈیم کو بلایا. سائیکومیٹری جو ہے, یہ سائیکومیٹری کا بھی میں نے ذکر کیا تھا, پارٹس آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو شفٹ کرنا. اور سائیکومیٹری کیا ہوتی ہے کہ میری کوئی چیز ہے, اس کو کوئی بندہ ایسے پکڑتا ہے تو میرے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے. اوکے. اب اس کو سمجھو, اس کے بارے میں بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی حدیث میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے. اب ذرے میں کائنات کا راز کیا ہے کہ ایٹم کے گرد جو ہے, نیوکلیس کے گرد الیکٹران پروٹون نیوٹران ایسے ہی گھوم رہے ہیں جیسے سورج چاند ستارے. اسی طرح ہر ایک چیز کی, آپ کی باڈی کے اندر بھی, آپ کی باڈی بنی ہوئی ہے سیل سے, سیلز کے اندر بھی نیوکلیس کے گرد گرد ویسے ہی چیزیں گھوم رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کی باڈی کا کوئی ایک سیل, یعنی میں کوئی کپڑے پہنتا ہوں یا میں کوئی چیز ہے جو میرے ہاتھ کی ہے, تو میری باڈی کا کوئی ایک سیل اس میں ہوگا. اب کوئی ایسی طاقت جو سیل سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتی ہو, وہ میری تو پوری انفارمیشن اس کے پاس چلی جائے گی. آپ کے جینیٹکس میں آپ کی پوری آنے والی نسلوں تک کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے, آپ کی پیچھے والی نسلوں تک کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے. تو آپ کی باڈی کے سیل میں آپ کی پوری انفارمیشن ہوتی ہے نا, ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں یہ گاؤں میں ایک چیز ہوتی تھی کہ جی وہ کوئی کسی کے پہنے ہوئے کپڑے پکڑے, اس کو بتا دیا کہ تیرے پہ جادو ہے, نہیں ہے, چیزیں ہیں. تو یہ سائیکومیٹری کی بڑی عام سی مثال تھی. آج کل تو ہمیں یہ ذرا چیزیں اس سے دور ہی ہو گئے, لیکن یہ ہوتا تھا. سائیکومیٹرک میڈیم آ جاتا ہے جی ساؤتھ افریقہ سے, تو وہ آ کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اور تو کچھ نہیں, یہ کوئی ایک ایسی چیز مجھے دے دو جو کہ چوروں کے استعمال میں رہی ہو, کوئی ایسی چیز جس میں کوئی چوروں کا کوئی کلو مل جائے. اور تو ان کو کچھ نہیں ملا, وہ ہتھوڑا مل گیا جس سے انہوں نے ویسٹ منسٹر ایبے کا تالا توڑا تھا. وہ سائیکومیٹرک میڈیم نے ہتھوڑا پکڑا, اپنی وہ پریکٹس جیسے وہ کرتا تھا, جیسے مراقبہ کہہ لیں یا کچھ کہہ رہے ہیں, اس نے کیا جی 6 لوگ ہیں, ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ رات مر گیا فلاں جگہ پہ. جس وقت سائیکومیٹرک میڈیم نے اس کو جو ہے وہ چیک کیا تھا, اس کے 2 گھنٹے بعد جیکبس پلو واپس ہو گیا ہوا تھا انسٹال, وہ واپس آ گیا ہوا تھا 2 گھنٹے پہ. یہ اتنی بڑی طاقت ہے. اب اس بڑی طاقت کو اگر ہم ہر بندے کے ساتھ دیکھو نا, آپ کے پاس چھری ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو گھر میں استعمال کرتے ہیں, آپ کو اس کی پریکاشن سارا پتہ ہے, تو آپ اس کو ٹھیک یوز کرتے ہیں نا. بالکل. وہی چھری بچے کو دے دیں گے, بچہ تو اپنا ہاتھ بھی کاٹ لے گا, خون نکال لے گا, اپنی چیزیں کاٹ لے گا یا کچھ اور کر دے گا. اسی طرح یہ کتاب اس لیے منظر عام سے ہٹا دی گئی تھی کہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی, یہ تو بیڑا غرق کر دیں گے.